يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور قابل احترام بزرگوں اور نوجوانوں اور محلے کے مسلیان کرام، اللہ کا میرے اور آپ پر بہت بڑا فضل اور احسان اور کرم ہوا کہ ہم نے ایک فریضہ عشاء کی نماز کو ادا کیا اور ساتھ میں دین و ایمان کی بات کو سننے بولنے کے لیے جمع ہوئے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ہر قدم ہم خود اٹھتے ہیں، یعنی ہم خود اٹھاتے ہیں اور ہمارے ہر قدم پر ہمارا راج ہے، ہم ایسے سوچتے ہیں، لیکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا ایک رب ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی ہر چیز اس سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درخت میں ٹہنیاں ہوتی ہیں، ڈال، اور وہ ڈالیوں میں پتے بھی ہوتے ہیں، اور وہ پتے چند پتے ابھی اگنے والے ہوتے ہیں، چند پتے پورے ابھی جھڑنے کے سٹیج میں آتے ہیں، اور چند پتے ایسے سٹرونگ مضبوط رہتے ہیں جو درمیانی سطح کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت کے، وہ ڈالی کے وہ جو پتے ہیں، ہر پتے پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہوا تو ہلتے ہیں، اگر اللہ کا حکم ہوا تو گرتے ہیں، اللہ کا حکم ہوا تو بڑھتے ہیں۔ سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتے کے بارے میں ایسا فرمایا تو میرے اور آپ کی زندگی کیا خود بخود چل رہی؟ میں اور آپ چلا رہے، میں اور آپ ہماری زندگی کے مالک ہیں؟ خود زندگی کے مالک ہیں نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو ابھی میں مثال بتا رہا تھا، ہم مسجد کو آئے، ہم سمجھتے ہیں کہ میں آیا مسجد کے لیے، ابھی شب برات کی رات ہے تو میں جاگنے کے لیے آیا، عبادت کے لیے آیا، میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا، بلکہ ہم سمجھتے ہیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بلایا ہے، اللہ نے ہمیں بلایا ہے۔ میں ہر جگہ ایک مثال دیتا ہوں، یہاں پر بھی آپ لوگوں کو دوں گا، آپ لوگ اس سے پہلے بھی سنے ہوں گے، جو نہیں سنے ان لوگوں کو بڑا معلومات ہو جاتی ہے۔ یہ جیسے کہ یہاں سب جتنے بھی لوگ ہیں سب کے مکانات ہیں نا، چاہے وہ کرائے کی کیوں نہ ہو، خود کے پیسوں کی کیوں نہ ہو، مکانات ہیں، ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ تو ہم اپنے مکان میں محنت سے بنانے کے بعد ہمارے مکان کے سامنے سے کوئی غیر بھی گزرتا ہے، کوئی اپنا بھی گزرتا ہے، کوئی عورت بھی گزرتی ہے، کوئی مرد بھی گزرتا ہے، کوئی بچہ بھی گزرتا ہے، کوئی بوڑھا بھی گزرتا ہے۔ ہم ہر انسان کو مسجد میں، جیسے ابھی اللہ نے ہمیں بلایا ہے، میں بس گھر کی مثال دے رہا تھا، جیسے کہ ہم ہر انسان کو جو ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں ویسے لوگوں کو
ملاقات کر کے مصافحہ کر کے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ گھر میں آنے کی؟ ہر انسان کو دعوت دیتے ہیں. کوئی غیر بھی گزر رہا ہے, کوئی عورت بھی, مرد بھی, کوئی اپنا بھی, بوڑھا بچہ بھی, ہر ایک کو تو نہیں دعوت دیتے. یہاں تک کہ ہمارے گھر کے اڑوس پڑوس میں بھی چند لوگ رہتے ہیں, ان کو بھی ہم کبھی دعوت نہیں دیتے. لیکن اگر ہمیں کسی سے محبت ہے, کسی سے رشتہ ہے, کوئی ہمارا دوست ہے, رشتہ دار ہے, اس سے ہم محبت کر رہے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ گھر کے سامنے سے نہیں بھی گزرا تب بھی ہم اس کے گھر جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بولتے ہیں کہ بھائی میرے گھر کو کیوں نہیں آ رہا ہو؟ بولتے ہی نہیں بولتے. جس سے ہمیں محبت ہے ہم اپنے گھر کو اسے بلاتے ہیں. تو اب میں اور آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کس کا گھر ہے؟ میرا گھر ہے؟ آپ کا گھر ہے؟ نہیں ہے. کس کا گھر ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے. تو بتاؤ, جیسے ہم ہمارے چھوٹے سے گھر میں, جس میں نامعلوم, اللہ معاف کرے, سود کا پیسہ بھی لگا ہے, بیاج کا پیسہ بھی لگا ہے. چند لوگ اللہ کے ولی ایسے بھی ہیں جو محنت کے پیسے سے خون پسینہ بہا کر کما کر گھر بندے ہوئے, ایسا بھی پیسہ لگا ہے. تو ویسے گھر میں ہم جس سے محبت نہیں کرتے, اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کیا اللہ جس سے محبت نہیں ہے کسی غیروں کو مسجد میں لے لیتے ہیں؟ مسجد آنا ہے تب بھی اللہ کی ہدایت ہونا ہے, کیونکہ اللہ کا گھر ہے, کوئی غیر گھس نہیں سکتا. اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی بغیر اجازت کے گھس جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اے بھائی, کس کی اجازت سے آ رہے ہو, کیا کام سے آ رہے ہو, کس وجہ سے آ رہے ہو, کون ہو تم, پوچھتے. تو اللہ تعالیٰ بھی صرف ایمان والوں کو مسجد میں آنے کی ہدایت دیتا. اور اگر کوئی ہمیں پوچھے کہ مسجد میں کیوں آ رہے ہو, کیا پروف ہے, تو ہم بتا سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے, اللہ سے بندے کا رشتہ ہے, نبی سے امتی ہونے کا رشتہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمے کی بنیاد پر ہم مسجد ہوتے ہیں. اس کا مطلب معلوم ہوتا ہے, ہم ایک معمولی سی انسان کو ہم اگر محبت نہیں کر رہے ہیں تو اسے اپنے گھر میں لینا پسند نہیں کرتے, کیونکہ اللہ اس سے محبت نہیں کر رہے, اسے اپنے گھر میں لے لیں گے نہیں لیں گے. اور ہم جس کو گھر میں لے رہے ہیں اپنے, اس سے ہم محبت کرتے ہیں, یہ نشانی ہے کہ نہیں؟ میں ہوں, میرے گھر میں, ابھی آپ کا نام کیا ہے؟ نعیم. ابھی ہمارے سامنے نعیم بھائی بیٹھے, ابھی ہمارا گھر ہے, نعیم بھائی کو دعوت دی, السلام علیکم, چلو ہمارے گھر پہ چائے بسکٹ کا کھانے کا نظام بنایا, دسترخوان لگا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میں نعیم بھائی سے محبت کر رہا ہوں, ہمارا رشتہ ہے, دوستی کا ہو یا کوئی دینی اعتبار سے ہو, تب جا کے میں دعوت دے رہا ہوں. تو اب اللہ نے اس کے گھر میں ہمیں بلایا ہے, جمع کیا ہے, تو یہ محبت کرنے کی نشانی ہے نا. کس کی؟ اللہ میں محبت کر رہے ہیں, یہ نشانی ہے. اب مان کے چلو دو شخص ہیں آپس میں, جو پہلا شخص ہے وہ دوسرے سے بہت محبت کر رہا ہے, اور جو دوسرا شخص ہے وہ محبت نہیں کر رہا ہے پہلے شخص سے. تو ان کی محبت کامیاب ہوگی, محبت چلے گی ان کی نہیں. چند دنوں تک دیکھے گا خود ہی سلام کر رہا ہے, خود ہی خوشی سے پیش آ رہا ہے, خود ہی بات کر رہا ہے, تو پہلے والا انسان کیا بولے گا, اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں, اس کو ہٹا دے گا اور دوسرے کو محبت کرنا شروع کر دے گا, دوسرے سے دوستی کر لے گا. لیکن یہ ویسا, تو اب اللہ نے ہمیں یہاں پر جمع کر اللہ کی محبت کی نشانی ہمیں بتا دی, ایک کلو, ایک جیسے کہ بولتے ہیں نا سمپٹمز نظر آ رہے ہیں نہیں آ رہے, تو ایسا اللہ کی محبت کے یہ سمپٹمز ہیں کہ اللہ نے ہمیں جمع فرمایا. ہمیں اگر پہچان کے اللہ سے محبت کریں گے محبت کامیاب ہوگی, اگر نہیں پہچانیں گے, غفلت برتیں گے, لاپرواہی برتیں گے, تو محبت ضائع ہو جائے گی. یہاں تک کہ قیامت کے دن ہم ایسے افسوس کی حالت میں ہوں گے, حدیث میں آتا ہے جہنم میں جانے والے جو گناہگار ہیں, اگر ان کے آنسوؤں کو, جو رو رہے ہیں تڑپ تڑپ کر, ان کے آنسوؤں کو جمع کریں تو اس میں کشتیاں چلا سکتے ہیں, جہاز چلا سکتے ہیں, اتنی آنسو. لیکن اللہ تعالیٰ نہیں قبول کریں گے, فرمائیں گے کہ میں نے تجھے ایک موقع دیا تھا,
چانس دیا تھا، نشانی دی تھی، تو نے اسے پکڑا نہیں. ایک آدمی ڈوب رہا ہے، اوپر والا رسی دے رہا ہے، بول رہا ہے پکڑ لو میں کھینچ لوں گا بچ جاؤ گے. بول رہا ہے نہیں نہیں میں نہیں پکڑوں گا. وہ کیا کرے گا؟ رسی کھینچ لے گا، اور جب بچ جائے گا تو کس کے اوپر آئے گا؟ خود کے اوپر وبال آئے گا، کیونکہ یہ تو بچانے والا تھا. نیچے والے نے اس کی بات نہیں مانی تو خود ڈوب کے مر گئے. تو ہماری زندگی بھی ایسی ہوتی ہے. تو ابھی میں بتا رہا تھا، ابھی حدیث میں جو خطبے میں نے حدیثیں اور قرآن کی آیتیں تلاوت کی، تو ابھی یہ جو میں بات کیا ہے تمہید تھی. اب اصل بات کی طرف ہم دوڑیں گے. اب جو بات چیت ہوئی یہ صرف ذہن بنانے کے لیے تھی، سمجھ میں؟ سب کو جاگانے کے لیے، ذہن بنانے کے لیے تھی. اصل بات اب شروع کریں گے. سب کو نیند آ رہی ہے؟ مجھے بھی آ رہی ہے. رات ہے، نیند ہی آئے گی. کبڈی کھیلنے کا جذبہ تھوڑی آئے گا، کرکٹ کھیلنے کا جذبہ تھوڑی آئے گا. لیکن تھوڑا ہم قربانی دیں گے، انشاءاللہ اللہ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب دے. شب برات کے بارے میں فضیلت آتی ہے کہ یہ بخشش والی رات ہے. یہ بخشش والی رات ہے. اللہ اس میں لوگوں کو بخش دے. تو اللہ مجھے اور آپ کو بخشش عطا فرمائے، مغفرت دے. تھوڑا قربانی کے ساتھ بیٹھیں گے، تھوڑا آنکھ کھول کر بیٹھیں گے. تو میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں، آپ جتنا انٹرسٹ مجھے دکھائیں گے میں اتنی انٹرسٹ والی باتیں کروں گا. آپ اگر انٹرسٹ نہیں دکھائیں گے تو تالی ایک ہاتھ سے کتنا بھی بجا لو نہیں بجتی. تو آپ انشاءاللہ ساتھ دیں گے. اللہ مجھے بھی اللہ صحیح طور پر بات کرنے کی اور آپ کے وقت کو مفید بنانے کی توفیق. اگر کسی کو نیند وغیرہ آ رہی تو آپ آرام سے جا کے وضو سے فارغ ہو کے آ سکتے ہیں. تو ہم بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ابھی میں نے قرآن کی تلاوت کی، خطبے میں سب سے پہلی آیت میں نے تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ قرآن میں مجھے اور آپ کو فرما رہے ہیں کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو، میں نے جنات کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، خالص میری عبادت کے لیے پیدا کیا. اب اللہ نے ہی پیدا کیا یہ کیسے ثابت ہو؟ کوئی اور بھی ہمیں پیدا کر سکتا تھا. بہت سارے بچے سمجھتے ماں باپ نے پیدا کیا. تو میں آپ کو قرآن سے ہی جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ ہے. بتاؤ آسمان زمین کو بنانے والا اللہ ہے تو اس کے درمیان میں ہم ہیں پتلے، تو ہمیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ایک مقصد سے پیدا کیا ہے. وہ مقصد ہے عبادت، اللہ کی ماننا، اللہ کی پوجا پاٹ کرنا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میری عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے بول رہے اللہ تعالیٰ، دوسروں کی نہیں. اور آگے میں نے ایک اور تلاوت، ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کی. قال اللہ تعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے. اب بتاؤ میرے اور آپ کے نبی کتنے حسین، کتنے خوبصورت، کتنے نیک، کتنے عظیم، کتنی بڑی شخصیت. ویسے نبی کو اللہ فرمانے کہ تم کہہ رہے ہو کہ جو تم عبادتیں کر رہے ہو وہ تمہارے نہیں ہے، میرے. قل ان صلاتی، اے نبی کہہ دو تمہاری نماز میرے لیے، ونسکی تمہارا روزہ، ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، تمہاری حیات یعنی تمہارا جینا مرنا، تمہارا روزہ، تمہاری عبادتیں، تمہارا صدقہ کرنا
نیک کام کرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا ہر قدم قدم انسان ٹھوک کر رکھے کہ میں اللہ کے لیے یہ قدم آگے بڑھا رہا ہوں کہ نہیں بڑھا، سوچ کر. اور پھر دوسری آیت، تیسری آیت میں نے تلاوت کی. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. کون ایمان والے ہیں؟ میں اور آپ. اللہ میرے اور آپ کو فرما رہے ہیں قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی مانو، واطیعوا الرسول، رسول کی مانو، ولا تبطلوا، اپنے اعمال کو ولا تبطلوا، برباد مت کرو، تباہ مت کرو، اعمالکم، اپنے اعمال کو. اللہ فرما رہے ہیں میری باتیں نہیں ہیں. آج ہم کوئی ایک بڑا آدمی پولیٹیکل فیلڈ کا اگر ہمیں آ کے بول دے کہ میں وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، نعوذ باللہ، ہم ان کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہے جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، ان کے پاس ایمان تک نہیں ہے. لیکن میرا اور آپ کا رب جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، سارے جہانوں کو بنانے والا ہے، مجھے اور آپ کو روزی روٹی دینے والا ہے، مجھے اور آپ کو سانس لینے کے لیے ہوے کا نظام بنانے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. اس کی بات جب آتی ہے تو ہم بولتے ہیں کہ دیکھیں گے بڑے صاحب، دیکھیں گے امام صاحب، کریں گے امام صاحب. اب میں نے 3 آیتیں تلاوت کی. پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، 7 آسمان 7 زمین کو اللہ نے پیدا کیا. دوسری آیت میں ہم نے فرمایا اللہ نے پیدا کیا ہے ایک مقصد کے لیے، وہ مقصد ہے عبادت. اور عبادت کیا ہے؟ ہماری نماز، ہماری قربانی، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے. کب عبادت ہے؟ آگے آیت میں نے فرمایا ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تب، ورنہ ہم جو بھی کر رہے ہیں بیکار ہے، اس کا ہمیں آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنے والا. تو یہ ایسے میں نے ترتیب سے بتایا آپ لوگوں کو، ابھی سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے. تو آگے میں بتاتا ہوں. اب یہ ترتیب کیسے ہم عمل کریں، کیسے اپنی زندگیوں میں لائیں؟ تو آپ کو میں بعض صحابہ کے واقعات بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں کیسے قربانیاں دی تھی، کیسے انہوں نے اپنے ایمان کو بنایا تھا، کیسے اللہ اس کے رسول کے وہ تابع ہو گئے تھے. ابھی ہم نے صبح میں تعلیم کی، تعلیم میں ایک صحابی کا واقعہ ذکر آیا، کتاب میں آ رہا تھا. فرما رہے تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالی، ایک صحابی، نوجوان صحابی حضرت عمار رضی اللہ تعالی، جب یہ صحابی مسلمان ہوئے تو ان کو کافی بہت ساری تکلیفیں دینے لگی. عرب کی ریتیلی زمین پر، مکہ مکرمہ کی ریتیلی زمین اور گرم زمین پر دھوپ کے اندر لیٹا کر گھسیٹا جاتا گھوڑوں کو باندھ کر. سوچو کیسی حالت گزری ہوگی ان پر. میں اور آپ ہوتے تو صبر کرتے. اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. نوجوان صحابی چاہتے تو اٹھ کے کھڑے ہو کر بتا دیتے، بولتے کہ میں نے ایمان کو چھوڑ دیا، مجھے تم چھوڑ دو، میں اپنی زندگی خواہشوں پر جیوں گا. بول سکتے تھے، کسی نے ان کو منع کیا تھا؟ پھر نہیں بولے. کیوں؟ ان کا ایمان مضبوط. اب لوگوں کو میں بتا دوں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی تکلیفیں دی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، صبر کی تلقین دیتے تھے، جنت کی بشارت دیتے تھے، بولتے تھے تھوڑا اور صبر کر لو، اللہ آسانی کرے. اور جب کافروں کو معلوم ہوا کہ یہ جو عمار ہے رضی اللہ عنہ نوجوان ہے، اس کو ہم کتنی بھی تکلیفیں دیں گے یہ ہٹنے والا نہیں ہے ایمان سے،
تو ہم ایک کام کریں گے، اس کے ماں باپ کو اس کے آنکھوں کے سامنے تکلیف دیں گے تاکہ ایک نوجوان اسلام کو چھوڑ دے۔ اب ایک نوجوان کے اندر اپنے ماں باپ کے لیے محبت ہوتی ہے، کتنا بھی نافرمان بیٹا کیوں نہ ہو، اپنے ماں باپ کے اندر، اپنے ماں باپ کی اندر محبت ہوتی ہے دل کے اندر، کتنا بھی نافرمان بیٹا کیوں نہ ہو، کتنا بھی شریف کیوں نہ ہو۔ تو سوچو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فرما بردار بیٹی تھی، کتنی محبت ہوئی ہوگی، کتنی محبت تھی ہوگی ان کو اپنے والدین۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ جو ان کے ابا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بڑھاپے کی حالت میں عرب کی ریتیلی زمین، گرم زمین میں، کنکر والی زمین میں ننگا کر کے لیٹا کر گھسیٹا جاتا اور بولا جاتا کہ اے عمار، اگر تجھے جان پیاری ہے تیری اور تیرے باپ کی تو ایمان سے ہٹ جائے۔ سوچو آج ہمارے سامنے، تھوڑا امیجن کرو، تھوڑا تصور کریں، آج اگر ہمارے سامنے ہمارے ماں باپ کو کوئی ننگا بھی کر دے تو ہم دیکھ نہیں سکتے، شرم کے مارے رونا آ جاتا، شرم کے مارے رونا آ جاتا۔ وہاں پر ننگا کر کے گھسیٹا جا رہا ہے زمین پر، اور وہ ریتیلی زمین چبھنے کی وجہ سے خون باہر آ رہا ہے۔ کیسے صبر کی ہوگی انہوں نے۔ بس اتنا ہی نہیں، یہاں تک کہ جو کافر تھے مکے کے، ایسی تکلیفیں دے 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 کر ان کو کمزور کر دیے تھے، نہ کھانا نہ پینا، صرف ظلم و ستم، کوڑے مارتے تھے جیسے بیل کو مارتے تھے۔ یہاں تک کہ تکلیف اتنی زیادہ ہو گئی ان کے ابو کا انتقال۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ تڑپ رہے ہیں، میرے ابو کی جان جا رہی ہے۔ سوچو ایک بیٹے پر کیسی کیفیت گزری ہوگی، باپ کو سامنے اپنے آنکھوں کے گزرتے ہوئے دیکھ کر۔ یہ سب کس کے لیے تھا؟ میرے اور آپ تک دین پہنچانے کے لیے تھا میرے بھائی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، جنازہ نکال رہے ہیں، تھوڑا ہمیں تصور بھی نہیں ہے کیسا ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہوگا۔ یہاں تک کہ ابھی آگے کتاب میں آتا ہے واقعہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے ان کے ابا وفات پا جاتی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اب کافر پلاننگ کرنے لگتے، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں مکہ کے، وہ پلاننگ کرنے لگتے، بولتے ہیں یہ نوجوان اپنے آنکھوں کے سامنے باپ کو مرتا ہوا دیکھا لیکن ایمان سے نہیں ہٹا، ابھی اس کی بوڑھی ماں بچی ہوئی ہے تو ماں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی امی کا نام، سوچو ایک نوجوان ہے، باپ کا مسئلہ الگ ہے، بیٹے کے دل میں محبت ہوتی ہے، تھوڑی کم ہوتی ہے باپ کی، لیکن ماں کے لیے بیٹا جان تک دینے تیار ہوتا ہے، اتنی محبت ہوتی ہے۔ سوچو ویسی ماں بوڑھی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہے، ضعیف ہے، لیکن پھر بھی کافروں نے ان پر رحم نہیں کیا، پھر بھی کافروں نے ان پر رحم نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے کہا کہ اے عمار، تیرے باپ کو دنیا سے چلے گئے، تیری ماں بچی ہوئی ہے، تو اگر اسلام میں ہی ڈٹے رہے گا تیری ماں کی جان کو ہم تڑپا تڑپا کر ماریں گے۔ تو کیسا ان کا صبر ہوگا، کیسا ان کا ایمان ہوگا، میں اور آپ ہوتے تو رو رو کر مر جاتے۔ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے ابا کو تھوڑا سا طبیعت بگڑ گئی، بخار آ گیا، دیکھا نہیں جاتا، پہلے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ سوچو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے جو صحابہ تھے ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اور وہ یہ سب قربانیاں کن کے لیے دے رہے تھے؟ میرے اور آپ تک دین پہنچانے کے لیے دے رہے تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی عورت تھی،
ان کو ابو جہل نے جا کے کہا، ملعون نے، دشمن جو اسلام کا تھا ابو جہل، جا کے کہنے لگا کہ اے سمیہ تجھے میں ایک اور موقع دیتا ہوں، کہہ دے کہ خدا تیرا رب نہیں ہے، ہمارے جو بت ہیں وہ تیرا رب ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ منع کیا، سخت منع کیا۔ جن کتابوں میں چند واقعات میں آتا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے غصے سے ابو جہل کے منہ پر تھوکا اور کہا تو اور تیرا رب کوئی کام کے نہیں ہے، دکھاوے کے ہیں۔ اور اس کے بعد کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد سوچو، حضرت یاسر اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر نوجوان صحابی کو ایک پلر سے، ایک ستون سے باندھا گیا ہاتھ پیر کو، اور آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ماں کو لٹایا گیا ہے، اور ابو جہل ملعون نے جو دشمن اسلام تھا ایک برچہ لیا، یعنی لوہے کا ایک سبل جسے بولتے نا، جو مٹی کھودا جاتا ہے، وہ لیا اور لے کر بوڑھی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے شرمگاہ کے اندر مار کر ان کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، کیسی وہ عورت کی صبر ہوئی ہوگی، کیسے وہ لڑکے کی صبر ہوئی ہوگی، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور ماں ایسے تڑپ رہی ہے زخم سے کہ میں کیا بتاؤں۔ میرے اور آپ کو بولنا سننا آسان ہے، تھوڑا سوچو اگر وہ جگہ میں ہماری اپنی ہوتی تو ایسی تکلیف ہمیں ہوتی۔ وہ جگہ میں اگر ہمارے ماں باپ ہوتے، ہمارا دل اتنا مضبوط نہیں ہے، رو رو کر مر جاتے، ہمارے آنسو بھی نہیں، لیکن وہ صحابہ تھے، اس لیے ہمیں آج افسوس بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ صحابہ نے میرے اور آپ کے لیے یہ قربانیاں دی تھی، وہ صحابہ نے میرے اور آپ کے لیے جانوں کی قربانیاں دی تھی، ماں باپ کی قربانیاں دی تھی، لیکن آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، وہی صحابہ کی طور طریقے کو، شریعت کو، وہی نبی کی طور طریقے کو، شریعت کو معلوم تک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، ان کی قربانیاں اتنی بڑی بڑی تھی۔ ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا، بولے کہ اے خباب، تمہیں جب تم ایمان لے آئے تھے تو مکے کے کافر جو تھے وہ تمہیں تکلیفیں دے رہے تھے، کیسی تکلیفیں دے رہے تھے تھوڑا بتاؤ۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے کہ اے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، میں کیا بتاؤں، بس آپ میری پیٹھ دیکھ لو۔ یہ بول کے انہوں اپنا کرتا اٹھانے لگے، پیٹھ دکھائے تو پیٹھ کا کچھ حصہ گوشت کا الگ ہو کے نیچے پڑا ہوا کئی جگہ تھا، وہاں اٹھنے میں گوشت نہیں تھا، اور پیٹھ درہم برہم ہو گئی تھی، بکھر گئی تھی، کہیں گوشت ہے کہیں گڈھا ہے، کہیں گوشت ہے کہیں گڈھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے خباب، اتنی بری حالت کی، اتنا برا جسم میں نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا۔ رونے لگے، سر و خطا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، جی کیا اے خباب یہ کیا ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے امیر المؤمنین، جب میں اسلام میں داخل ہوا تو مجھے ایک گھوڑے سے باندھ کر انگار سے گولتی ہے، میں بولتا انگار کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں جو لال ہوتی ہیں، ویسی انگار کی کولتیوں کے اوپر مجھے گھسیٹا جاتا، اور جب وہ گھسیٹتے تو میری پیٹھ کا جو گوشت ہے وہ پکنے لگتا، ابلنے لگتا، یہاں تک کہ سوج آ کر اس میں سے پیپ و خون لہو لہان بہ کر وہ آگ بجھ جاتی، لیکن کافر نہیں رکتے۔ میرے پیٹھ کے نیچے کی آگ بجھ جاتی، میرا گوشت پک کر سڑ کر گل کر کٹ ہو کر گر گیا، ایسی میں صبر کرا۔ تو آج میں تھوڑا سا کانٹا چبھ جائے، تھوڑا سا کچھ مار لگ جائے، تھوڑا سا کچھ ایک انگار کی جو چنگاری ہے وہ اڑ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو وہاں پر لیٹا کر گھسیٹا جا رہا ہے آگ پر، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے۔ وہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں
وعدہ کیا کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نبھائے تھے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے میرے صحابہ جاؤ دنیا میں پھیلو، ایمان کو پھیلاؤ. یہ ایمان کو پھیلانے کے لیے وہاں قربانیاں دے رہے تھے. آج اللہ معاف کرے میں اور آپ دنیا کے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے پڑے ہوئے ہیں. میری اور آپ کی بات تو دور کی بات، ہمارے بچے تک زناکار ہو گئے، بدکار ہو گئے، چوری کرنے میں مبتلا ہو گئے، فتنوں کے شکار ہو گئے، شیطان کے شکار ہو گئے میرے اور آپ کے بچے. اور آج ہمیں پتا تک جب دیکھو بازاروں میں نوجوان لڑکے لڑکیاں زناکاریوں میں مبتلا ہے. کہاں ہے وہ نوجوان جو اسلام کے خاطر اپنی عمر کو قربان کر سکے؟ نہیں ہے وہ نوجوان. کہاں ہے وہ نوجوان جو اپنے ایمان کے خاطر، اپنے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر سر کٹانے کے لیے تیار؟ نہیں ہے. سر تو دور کی بات، 5-10 منٹ اللہ رسول کی بات ہوگی، بیٹھو بڑے تو شرم آتی ہے. ہماری زندگیوں پر دھو ہے. میری اور آپ کی حالت ایسی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے ہمیں بیزار گیا. یہ ایمان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا کر میں تھوڑی سی مختصر بات کو ختم کرتا ہوں، آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھے، اس پر جم جائے، جڑ جائے، اپنی زندگی میں کلمہ کو لائے، وہ جنت میں جائے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن جمے ہوئے نہیں. کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، اخلاص نہیں ہے. کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن وہ کلمہ ہماری زندگی میں نہیں. میرے اور آپ ایمان میں ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے. سوچو اگر صرف کلمہ پڑھنا ہوتا اور باقی کے سب گناہ کرنا ہوتا تو کیا کافر کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے؟ کافر کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، جب ابو جہل جو دشمن تھا، ابھی جن کے بارے میں نے بتایا جو دشمن تھا، اتنی سختیاں وہ مسلمانوں پر کر رہا تھا، اس کی زبان بھی عربی تھی. مکے میں عربی زبان بات کی جاتی تھی اور کلمہ بھی عربی زبان میں ہے. کیا وہ پڑھ نہیں سکتا تھا؟ لیکن اسے معلوم تھا اگر کلمے کو پڑھ لے تو کلمے کو اپنی زندگی میں لانا ہے، یہ کلمے کا مقصد اور تقاضا ہے. لیکن آج افسوس کی بات ہے، ہم نے کلمے کو تو پڑھ لیا اور اس کی بے ادبی کرتے پھر رہے ہیں. نہ ہماری زندگیوں میں کلمہ ہے، نہ ہمارے اخلاق میں کلمہ ہے، نہ ہمارے جینے مرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، خرید و فروخت میں کسی میں بھی ایمان نہیں نظر آتا. اگر ایسا ہوتا کہ کلمہ پڑھ لو سود بھی حلال ہے، کلمہ پڑھ لو حرام بھی حلال ہے، کلمہ پڑھ لو جھوٹ بھی بولو، کلمہ پڑھو نمازیں بھی چھوڑو، کلمہ پڑھو چوری بھی کرو، کلمہ پڑھو زناکاری بھی کرو، کلمہ پڑھو اور بدکاری بھی کرو، کلمہ پڑھو اور گناہگاری میں مبتلا ہو. ایسا اگر ہوتا تو میں بولنا نہیں چاہتا ہوں کہ آج پورے ہمارے جو اطراف و اکناف کافر ہیں سب مسلمان ہوتے. لیکن کلمے کا تقاضا کچھ اور ہے، مجھے اور آپ کو جو معلوم نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے قرآن کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو کھولیں گے، پڑھیں گے، ہمیں معلوم ہوگا کہ کلمہ کا اصل تقاضا کیا ہے. آج ہم بھولے بیٹھے ہیں، اسی لیے ہر جگہ سے لات پڑ رہی ہے مسلمانوں کو. ہر جگہ سے مسلمان پریشان ہیں. وہاں دنگا ہوا مسلمان پیٹے گئے، وہاں دنگا ہوا مسلمان مارے گئے، وہاں دنگا ہوا مسلمان ہار گئے، وہاں گئے مسلمان بے عزت ہو گئے، وہاں گئے مسلمان بچوں کو چھیڑا گیا، وہاں گئے مسلمان بچوں کی عزتیں وہاں پر لٹ گئی. کیوں ہو رہا ہے؟ کلمہ ہمارے پاس ہے لیکن اس کا مقصد ہمارے پاس نہیں. کلمہ ہمارے پاس ہے، اس کا اخلاص ہمارے پاس نہیں. افسوس کی بات ہے. سوچو جب اللہ حشر کے میدان میں ہمیں سوال کرے گا کہ اے میرے بندوں، میرے نبیوں نے، میرے صحابہ نے تمہارے خاطر اپنی زندگیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو قربان کر کے میرے پاس لوٹ آ گئے، ان کی قربانی کے خاطر، ان کی قربانی کے بدلے میں تم کیا میرے لیے لائے ہو؟ کیا ان کے لیے لائے ہو؟ سوچنے کی بات ہے. ہمارے پاس فرائض تک نہیں ہے.
جو اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے کرنا ہی کرنا ہے، ایسی عبادتیں ہم چھوڑ رہے ہیں۔ جو نوافل ہیں، سنتیں ہیں، ان کا میں کیا ہی بات کروں۔ افسوس کی بات ہے، کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا، نہ میری بیوی ہے، نہ میرے بچے ہیں، نہ میری ماں باپ ہے، نہ میرا گھر ہے، نہ میرا کاروبار ہے۔ اس کا کھانا اللہ جیسے بولے ویسے ہو جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے تابع ہو جائے، اس کا کمانا، اس کا جمانا، بس سب اللہ کے تابع ہو جائے۔ لیکن آج انسان افسوس میں پڑا ہوا ہے، خسارے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ سوچو قبر کے اندر میرا اور آپ کا کیا حشر ہوگا اگر ہم ایسے ایمان کے ساتھ قبر میں جائیں گے، اگر ہم ایسے کمزور اعمال اور کمزور ایمان جو نام کے مسلمان ہیں اگر ایسے ہی بن کر ایسے ہی رہ کر ہماری زندگیاں ختم ہو گئی اور ہم چلے جائیں گے تو سوچو میں اور آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جہنم بہت خطرناک ہے، جہنم بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم اور دنیا یہ سارا نظام بنایا ہی اللہ کے نبی کے صدقے میں ہے، اور جنت بنائی ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو بتاؤ ویسے نبی زار و خطاب رو رہے ہیں، نمازوں میں رو رہے ہیں، دعاؤں میں رو رہے ہیں، رات رات بھر رو رہے ہیں، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ ہمارے اندر ڈر نہیں، سوچ رہے ہیں اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، معاف کر دے گا، دیکھ لیں گے، وہ کر لیں گے، کر لیں گے۔ نہیں میرے بھائی، نہیں، افسوس کی بات ہے، بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، خسارے میں ہیں، جھوٹی معلومات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اصل دین یہ نہیں، اصل دین ہے کچھ بھی کیا بھی ہو جائے، کیسے بھی ہو جائے، اللہ کا حکم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ ہے، اسے پکڑ کے جم جائے، چاہے بیوی دور ہو جائے، چاہے ہمارے بچے ناراض ہو جائیں، یہاں تک کہ فرماتے ہیں اگر شریعت کے خلاف ماں باپ تمہیں کچھ بولے تو تم ماں باپ کی بات مت مان، یہ تک بولے گی۔ آج ہمارے بچے، افسوس کی بات، ہماری تو زندگیاں گزر گئی ابھی صاحب، لیکن ہماری تو زندگیاں گزر گئی، سوچو جو آنے والی نسل ہمارے بچے بچیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی بتائی کہ کھلے عام زنا ہوگا، بدکاری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ہی ہے نا، تو اللہ سے یہ دعا مانگے کہ میرے اور آپ کے بچے، میرے اور آپ کی نسل، میرے اور آپ کے بہن بھائی کہیں یہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آج یہ موبائل کے ذریعے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں نوجوان بچے بچی۔ مجھے اور آپ کو معاف کریں، عمل کی توفیق، سچائی پانی سے فارغ ہو جائیں، چلو اس کے بعد 5-10 منٹ اور بات ہوگی، دور کر لیں۔ آپ کا وقت زیادہ لے لیا، معافی چاہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ ہماری بات چل رہی تھی ہمارے نوجوانوں کے بارے میں، ہماری بات چل رہی تھی ہمارے نوجوان بچے بچیوں کے بارے میں، ماحول کے بارے میں۔ تو ایک تھوڑا سا ایک صحابی کا واقعہ بھی ہمارے ذہن میں آ گیا، تو ہم کو بتا کر انشاءاللہ بات کو مختصر کریں گے، اسے وقت بھی ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ
ایک نوجوان صحابی جنگ بدر میں انہوں حصہ لیے تھے اور واپس آئے تھے. اب جنگ احد کا موقع آیا, یعنی پہلی جنگ ہو گئی, اب جنگ احد کا موقع آیا, دوسری جنگ. تو ان کے ابا تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نوجوان بیٹے اور حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں ابا. گھر کی حالت میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ان کی, کہ گھر میں 9 بیٹیاں اور قرض داری بھی زیادہ. اور حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ ایسے صحابی تھے, ایسا ان کے اندر جذبہ تھا, ایسا شوق تھا صدقہ کرنے کا, دوسروں کے پاس سے قرض لے کر غریبوں کی مدد کرتے تھے. دوسروں کے پاس سے جو مالدار ہیں ان کے پاس سے قرض لیتے تھے, میں ادا کروں گا, میں تمہارا قرض لے لوں گا, اور لے کر غریبوں کی, مسکینوں کی, جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورت پوری کرتے. آج ہمارے پاس خود کا مال پڑا ہے, خرچ کرنے کی اللہ نے توفیق, اللہ نے ہمیں توفیق بھی دے دی, تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کماؤ جماؤ اس میں پھنسے پڑے ہیں, کماؤ جماؤ اس میں پھنسے پڑے ہیں. صحابیوں کا جذبہ دیکھو نیکیاں کمانے کا, دوسروں کے پاس سے قرض لے رہے اور غریبوں کی مدد کر رہے, خود کی بھی نہیں. تو اب جنگ احد کا موقع آیا تو اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ, باپ بیٹے صحابیوں کے درمیان گھر میں مشورہ ہو رہا ہے. کس چیز کا مشورہ ہو رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے تھے, ضعیف تھے, چند کتابوں میں آتا ہے 90 سال تھی عمر, اور چند بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی عمر 90 پر 4, 90 پر 2, ایسے بعض کتابوں میں آتا ہے. لیکن وہ بوڑھے تھے, ضعیف تھے, لیکن جذبہ ایسا بھرا پڑا تھا ان کے اندر دین و ایمان کا کہ اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں, اے میرے بیٹے, اے جابر, میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں. میرے بیٹے میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں, ایک اجازت چاہتا ہوں, آپ دے دو. وہ اجازت یہ ہے کہ تم جنگ بدر میں گئے تھے, تم نے ثواب کما لیا, حصہ پا لیا, میں جنگ میں نہیں جا سکا, اب جنگ احد کا موقع آیا ہے, میں جاؤں, میرے کو اجازت دے, آپ گھر پہ رہ جاؤ, میں جاؤں گا, میں حصہ لوں گا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیٹے تھے تو کہنے لگے کہ اے میرے ابا جان, آپ کی عمر بوڑھی ہے, ضعیف ہے آپ, اور آپ کے مقابلے میں میری طاقت زیادہ ہے, میں نوجوان ہوں, میرا حق بنتا ہے. باپ بیٹے میں تو میں ہو رہی ہے, باپ بیٹے میں جنگ میں جانے اور شہید ہونے کا جذبہ اتنا ان کے اندر سما گیا ہے کہ باپ بیٹے کے اندر مشورہ. آج ہمارے گھروں میں کس چیز کے مشورے ہوتے معلوم؟ آج ہمارے گھروں میں مشورے ہوتی سنڈے کو کون سے پکچر دیکھنے جانا, سنڈے کو کون سے پارک کو جانا, سنڈے کو کہاں خوشی منانے جانا, سنڈے کو کون سے گناہ میں مبتلا ہونا. اعوذ باللہ, اللہ معاف کرے. باپ بیٹے کے اندر جنگ میں جانے کا جذبہ, جنگ میں جانے کے لیے مشورہ ہو رہا ہے, اور بیٹے بول رہے ہیں کہ اے میرے ابا, آپ بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں, آپ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالیے, میں نوجوان ہوں, طاقتور ہوں, میں جاؤں گا. ابا بول رہے ہیں اے میرے بیٹے, میں تیرا باپ ہوں, میری بات سن لے, میرے کو اجازت دے دے. یہاں تک کہ اصرار کرنے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ابا کو اجازت دے دی, آپ چلے گئے. جب اجازت ملی تو ابا بچوں یعنی اپنے بیٹے کو 2 نصیحتیں کر رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا نصیحتیں کر رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے جابر, میں جا رہا ہوں, پھر میں لوٹ کے نہیں آ سکتا, امید مت رکھنا, میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ مجھے شہید کر دے, میری جان اس کے راستے میں لے لے, میرے کو گھر آنے کی امید نہیں ہے, میں تجھے 2 ذمہ داریاں دے کر جاتا ہوں, تم نبھاؤ میرے بیٹے ہونے کے ناطے. پہلی ذمہ داری
گھر کے اندر 9 بیٹیاں ہیں، ان کے نکاح کی ذمہ داری تم لے لو، ان سب کا نکاح کرواؤ، اور میرے جن لوگوں کے پاس سے میں نے مال قرض لے رکھا ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اس کی قرض کی بھرپور ادائیگی تم کرو۔ آج ہمارے گھروں کے اندر اللہ معاف کرے، حاجی صاحب پیسہ زیادہ ہے نا جی، جاؤ جی عمرہ کرو جی، حج جاؤ جی، اللہ کے گھر کو جاؤ جی، بولے تو کیا بولتے ہیں؟ بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، ذرا رشتہ دیکھ رہے ہیں، کر کے جاتے ہیں۔ یہاں حالت کیا ہے؟ 9 بیٹیاں گھر میں ہیں، جوان بیٹے کو قرض کی ذمہ داری اور 9 بیٹیوں کی شادی کی ذمہ داری دے کر کہاں جا رہے ہیں؟ حج کو گئے تو واپس آ سکتے ہیں الحمدللہ، عمرہ گئے واپس 15 دن 20 دن کے بعد آ سکتے ہیں الحمدللہ، یہاں تک کہ جماعت میں چلے گئے 3 دن 40 دن 4 مہینے آ سکتے ہیں واپس، ڈیٹ ہے اس کی۔ یہاں ابا بیٹے کو کیا بول کے جا رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے، اے جابر، یہ امید مت رکھنا کہ میں واپس آؤں گا، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ مجھے اللہ شہادت دے دے۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ، کیا دین تھا ان کا۔ اب جا رہے تھے جنگ میں شرکت ہونے کا موقع آیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی انہوں ساتھ میں ملے، انہوں بھی جنگ میں جا رہے ہیں، تو بولے کہ ہم جنگ میں جا رہے ہیں تو دعا کر لیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الحمدللہ، دعا کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اے سعد بن ابی وقاص، میں دعا کروں گا، تم آمین کہو، تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ دعا کرے جنگ میں جانے سے پہلے، اے اللہ تیرے فضل و کرم سے تو نے مجھے چنا ہے، میں تیرے راستے میں جہاد میں جا رہا ہوں، مجھے ایسی طاقت، ایسا جذبہ، ایسے قوت عطا فرما کہ میں دشمنوں پر غالب آ جاؤں، دشمنوں کو مارتا جاؤں، دشمنوں کو میں چیرتا جاؤں، اور آخر میں جا کر مجھے فتح حاصل ہو جائے، دشمنوں پر میں غالب آ جاؤں، یہ دعا۔ تو حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ نے آمین کہا۔ اب باری کن کی تھی؟ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ کی باری تھی دعا مانگنے کی۔ اب دعا میں فرق دیکھو، دونوں صحابی ہیں، ایک صحابی نوجوان ہے، ایک صحابی بوڑھے ہیں۔ ساتھ میں وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور تھوڑا طاقتور تھے، تھوڑا عمر تھی ان کی، لیکن عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے تھے، ضعیف تھے۔ اب ان کی دعا دیکھو، دعا کیسی کر رہے ہیں؟ اے اللہ، اس گناہگار کو تو نے تیرے فضل و کرم سے جہاد میں چن لیا ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں لوٹ کر مجھے گھر جانے کی توفیق نہ دے، مجھے ایسی طاقت و قوت دے کہ میں لڑتا جاؤں، مارتا جاؤں، کافروں کو میں شہید کرتا جاؤں، کافروں کو میں نعوذ باللہ قتل کرتا جاؤں، شہید نہیں، میں قتل کرتا جاؤں، ان کو مارتا جاؤں، جہنم پہنچا کر جاؤں، یہاں تک کہ فتح کا موقع آئے تو کوئی ایک کافر کو میرے اوپر غلبہ دے دے تاکہ وہ مجھے اپنی چاقو سے پیٹ میں بھوک کر مار دے اور میں شہید ہو جاؤں، اور جب تو مجھے کہے کہ اے عبداللہ بن حرام میرے لیے تو کیا لایا ہے، تو میں کہنے لگوں کہ اے اللہ، میں تیرے راستے میں میری جان کو قربان کر کے آیا ہوں۔ کیا دعا تھی، دعا مانگنے لگے، یہاں تک بس نہیں، آگے اور دعا کرے، وہ جو کافر مجھے جان لینے کے لیے میرے اوپر بیٹھا ہے، وہ میرا ہاتھ الگ کر دے، میرا پاؤں الگ کر دے، میری گردن الگ کر دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو ایسے فیصلے فرما، اور میرے سامنے میں آؤں تو میرے جسم کے ٹکڑے لے کر آؤں، کہوں کہ میں تیرے لیے میرے جسم کے بھی ٹکڑے کرا کر آیا۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ تھا، بوڑھے صحابی ہیں، اور دعا مانگنے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے آمین کہا۔ دونوں صحابی جنگ میں شریک ہو گئے، لڑتے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تیر کی مانند، تیر کی رفتار میں لڑتے ہوئے دشمنوں میں گھسے، چل پڑے، قتل کرتے ہوئے، چیرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے لوگوں کو چلے جنگ میں۔ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ کی باری آئی، کتابوں میں آتا ہے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو قتل کرتے گئے،
جہاں پر ان کی لاش ملی وہاں اطراف میں دیکھا تو 7 یا 8 دشمن اسلام کو انہوں نے جہنم بھیجا تھا، اس کے بعد ان کی قتل ہوئی. ایسے ہی چپ جا کے شہید نہیں ہو گئے، قتل کرتے 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 گئے. جب موت کا موقع آیا تو 7 کافروں کو جہنم بھیج کر انہوں شہید. اتنا جذبہ تھا، عمر ضعیف تھی، بدن ضعیف تھا، ایمان نوجوان تھا. آج ہمارا ایمان بوڑھا ہو گیا، عمر نوجوان ہے، کیا کریں؟ فائدہ نہیں. آتا ہے کتابوں میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے آئے، دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ابا کے جسم کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے پڑے. جنگ کے میدان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آئے اور دیکھ رہے ہیں جیسے دعا مانگی تھی تو صحابیوں نے ویسے ہی اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیے اور عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیٹے تھے، عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے. دیکھنے کے لیے آئے کہ میرے ابا کی حالت کیا ہے. دیکھ رہے ہیں ابا کی جسم کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، کہیں پیر پڑا ہے، کہیں ہاتھ پڑا ہے، کہیں گردن پڑی، کہیں بدن پڑا ہے. رونے لگ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جابر روتے ہو؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے آقا، کون سا ایسا بیٹا دنیا میں ہوگا اس کے باپ کی لاش اس کے آنکھوں کے سامنے بکھری پڑی ہوئی ہے، ٹکڑے بنے ہوئے ہیں اور وہ نہ روئے؟ کون سا ایسا بیٹا دنیا میں ہو؟ زاروں قطار رونے لگے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر مت رو، تمہارے ابا کو اللہ نے پسند کر لیا ہے، تمہارے ابا کی شہادت کو اللہ نے قبول کر لیا ہے. تمہارے ابا نے جب جنگ میں جانے کا ارادہ کیا تھا تو کیا دعا کی تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لوٹ کر میں نہیں آؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، یہ ارادہ کیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے جابر تیرے باپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی. اور جبرائیل علیہ السلام آئے، اوپر کا منظر بتا رہے ہیں. عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ جانے، اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے عبداللہ میری خاطر تو قربانی دے کر آیا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے، تو جو مانگے گا میں دوں گا. اللہ کے سامنے جانے کے بعد بھی عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ اے اللہ مجھے تیرے راستے میں کٹنے مرنے کی، جان کو قربان کرنے کی اتنی لذت ملی ہوئی ہے کہ ایک اور زندگی دے دے تاکہ میں پھر جا کے اپنے جسم کو کٹا کر تیرے راستے میں تیرے پاس آ جاؤں. اتنا مزہ مجھے ملا. آج کہاں ہے ایسے ایمان والے جو اپنے جسم کو اللہ کے راستے میں کٹائے اور وہ مزے کو حاصل کرے؟ نہیں ہے. آج عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری خواہش ہے کہ ایک اور مرتبہ زندگی میرے کو دے دو. اے اللہ میں جاؤں گا پھر تمہارے نام پہ اپنے اس جسم کو کٹا کر آؤں گا. تو اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرا آرڈر ہے. جب کوئی انسان ایک مرتبہ گزر جائے تو اسے دوسری مرتبہ میں قیامت کے لیے نہیں اٹھاؤں گا. یہ میرا آرڈر ہے. جو دنیا سے آیا وہ پھر نہیں آ سکتا. عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے رب، میرے کہنے میں کوئی کمی ہوگی لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ دنیا والوں کو یہ تیری شہادت کا جو جذبہ ہے، جو لذت ہے، جو مزہ ہے وہ میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا، تو لوگوں کو کیسے بتاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس کی فکر مت لو، میں نے جبرائیل کو بھیجا ہوا ہے، وہ جا کے نبی کو بتا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے میں معلوم ہوا. سوچو ایک بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے سامنے باپ کے ٹکڑے دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے رو رہے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں جنت کی. فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے ابا کی دعا بھی قبول کر لی, شہادت بھی قبول کر لی, یہاں تک کہ تمہارے ابا کو اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہے ہیں کہ اے عبداللہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں. یہ ایمان کا سبق, یہ مضبوطی تھی, یہ قربانیاں تھی ان کی. آج ہمارے اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. پہلے کی عورتیں اور ہماری عورتوں میں فرق کیا ہے میں بتاتا ہوں, مختصر بات کر کے انشاءاللہ ختم کریں گے. اب تک جو بات چلی یا ہم لوگوں کی بات چلی, عورتوں کے بارے میں بھی تھوڑا سننا ہے نا. گھر میں جانے کے بعد پوچھیں گے کہ وہ جی یہ جی گئے تھے مسجد میں اتنی دیر سے آئے, کیا سن کے آئے, کیا کہیں چائے پی کے آئے, بس اتنا ہی, یہی کہیں گے. تو بھی کچھ بولنا ہے. ہماری ذمہ داری ہے گھر کی عورتوں کو دین بتانا, دین دینا. عورتوں کے بارے میں آتا ہے پہلے کی عورتیں ایسی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگا کر مسجد میں آنا منع کیا تھا. نعوذ باللہ, میری اور آپ کی مائیں بہنیں خوشبو لگا کر بازار میں جا رہی ہیں, خوشبو لگا کر غیروں کی نگاہ میں پڑ رہی ہیں, خوشبو لگا کر شادی بیاہ میں جا رہی ہیں, خوشبو لگا کر فنکشنوں میں جا رہی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے جس جگہ عورت آواز آنے والے گھنگرو پہن کر چلے گی اور اس کی آواز آئے گی تو وہاں سے فرشتے دوڑ جائیں گے, بھاگ جائیں گے اس کی آواز سے. آج ہمارے گھروں میں فرشتے کیوں نہیں آ رہے, برکتیں کیوں نہیں آ رہی, رحمتیں کیوں نہیں آ رہی, کام اور ہمارے تقاضے ادھورے ادھورے کیوں رہ گئے؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں فرشتے ہی نہیں رہے. جب کوئی انسان گالی دے گا تو اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے دوڑ کر بھاگ جائیں گے اس سے دور. آج ویسے اللہ ہمیں معاف کرے, ہر شخص گالی میں مبتلا رہے تو فرشتے کیسے ساتھ رہیں گے؟ جب فرشتے اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو اللہ کی رحمت, اللہ کی برکت جو اللہ فرشتوں کے ہاتھ دے کے بھیجیں گے وہ ہمارے تک کیسے پہنچے گی؟ آج ہماری عورتیں بولتی ہیں جی میں کتنی نمازیں پڑھ رہی ہوں, میرے کام نہیں بن رہے, میرے بچے میری بات نہیں سن رہے, یہاں تک کہ تمہیں بھی میری بات نہیں سن رہے, کیا کروں؟ اگر اللہ کی بات انہیں سن لی ہوتی, میری اماں میری بہن جو بھی ہے, تو اس کے شوہر اس کی بات سننے والے. اگر اللہ کی بات ہم سنیں گے تو ہماری بیوی ہماری بات مانے گی. آج بہت سارے مرد حضرات شکایت کرتے ہیں, بہت سارے فون آتے ہیں, حضرت نئی نئی شادی ہوئی, بیوی باتیں سن رہی, کیا تو تعویذ بولو, وظیفہ بولو, ذکر بولو. تو وظیفہ ذکر تعویذ سب یہی ہے کہ ہم اللہ کی مانیں گے, مخلوق ہماری مانے گی. ہم اللہ کی نہیں مانیں گے, مخلوق لاکھ مارے گی. تو یہی اس کی تعویذ ہے, صرف اللہ کو مانے, اللہ کو مانے, مخلوق مان جائے. اللہ کو نہیں مانیں گے, مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پھریں گے, جیسے آج ہم پھر رہے ہیں. اور سارے کاریگر ایسے ہیں جو مالک کے سامنے ہاتھ پھیلا کر پھر رہے ہیں, میرے کو وہاں کام پہ بھیج دو, یہ مزدوری دے دو, وہ پیسہ دے دو, یہ پیسہ. بہت سارے بچے نوجوان ایسے ہیں جو دوستوں کے پاس مانگتے پھر رہے, ریچارج کے لیے پیسے تو ڈال رہے. بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اسکولوں میں, کالجوں میں دوستوں کے پاس بھی مانگتے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں معاشرے میں ایک دوسرے کی بھیک مانگ رہے ہیں, میری ضرورت ہے تھوڑا پیسے دے دو, میری ضرورت ہے تھوڑا پیسے دے. کیوں؟ اللہ سے ہم نے لینا چھوڑ دیا تو مخلوق کا بھگاری بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. اگر ہم اللہ سے لینے والے بنیں گے, اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اللہ کی ذات بہت رحمان اور رحیم ہے, عظیم الشان ہے. اللہ میں ایک لمحہ بھی کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا. اگر ہم اللہ سے یقین بنائیں گے تو مجھے اور آپ کو اللہ کا یقین بنانا ہے. اور یقین میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا, دو چیزوں سے بنتا ہے, ایک لا الہ الا اللہ, ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر اس کا یقین ہمارے زندگیوں میں آ گیا, اس کا مزہ ہم نے چکھ لیا, تو ماشاءاللہ میں کیا بولوں, ہماری زندگیاں نور سے بھر جائیں. ہم نے وہ ہوٹل کا مزہ چکھ لیا, وہ ڈھابے کا مزہ چکھ لیا, وہ بریانی کا مزہ چکھ لیا, وہ کھانے وہ پینے کا مزہ چکھ لیا, ایمان کا مزہ نہیں چکھا. نعوذ باللہ, اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے. ایمان کا مزہ چکھنا ہے تو صحابہ کی زندگیوں اور نبی کی زندگیوں اور شریعت کو دیکھو اور اللہ کے قرآن کو پکڑو.
اللہ کو معاف کرے. آج دن بدن ہمارے جسم پر بددعائیں پھر رہی ہیں. کن لوگوں کی بتاؤں میں؟ کن لوگوں کی بتاؤں؟ لوگوں کی تو پھر رہی ہے، وہ تو چھوڑو، اللہ معاف کرے. ہر انسان کے اوپر لوگوں کی بددعائیں ہیں. فلاں شخص نے میرا لے لیا، فلاں شخص نے مجھے مار دیا، فلاں شخص نے مجھے ایسا بات کیا. لوگوں کی تو بددعائیں ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ کے گھر کی بددعائیں دے رہے ہیں، اللہ کے کلام اللہ قرآن شریف کی بددعائیں دے رہے ہیں. کیسے ہماری زندگیاں بنے گی؟ قرآن شریف کو لپیٹ کے رکھ دیے رمضان میں کاڑے بس اتنا ہی ختم. اللہ قرآن میں شروعات میں ہی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے ہدایت جو پانے کی کوشش کرتے ہیں، ہدایت کی جو چاہت رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے. اللہ نے یہ نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا کہ میں نے صرف عالموں کے لیے بنائی، حافظوں کے لیے بنائی، مولوی ملاؤں کے لیے قرآن کو بنایا. نہیں 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 میرے بھائی، نعوذ باللہ، یہ غلط فہمی ہے، غلط میسج ہے ہمارے ذہنوں میں. قرآن میرے اور آپ کے لیے برابر ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ہم مدرسے میں بچپن سے جا کے پڑھتے ہیں، آپ دنیا میں لگ جاتے ہیں. اگر آپ بھی ارادہ کر لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں. سوچو انسانوں نے محنت کی تو ہمارے حافظ صاحب نے ایک مثال دے رہے تھے. انسانوں نے محنت کی لوہے پر تو لوہا ہوا میں اڑنے لگا. فلائٹ جو آج ہوا میں اڑتے تھے لوہے کی ہے نا، پلاسٹک کی تھوڑی ہے. اور آپ لوہے کو کوئی ایک سکہ لو ایسا اڑا کے دیکھو اڑتا کیا؟ اس پر محنت کریں گے تب جا کے وہ اڑے گی. اتنی بڑی چیز انسان کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں اور بھی کر رہے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں، تمام لوگوں کو معلوم ہے. تو کیا ہم قرآن سیکھنے کا ارادہ کریں گے تو کیا اللہ ہمیں نہیں سکھائیں گے؟ جھوٹی بات ہے. ہم ارادہ کریں، پہلے ہم ارادہ کریں، سیکھنے کی کوشش کریں گے نہیں کریں گے، بس ارادے کی جو ہماری بنیاد ہے وہ بنیاد پر انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی توفیق دے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں سے بہترین انسان وہ ہے جو میرے دین، ایمان، شریعت یعنی اللہ کے احکام قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو ہم سب کو اچھا بننا ہے نا، بہتر بننا ہے نا، اسی لیے اچھی ٹوپی ڈالے ہیں، اچھا کپڑا پہنے، اچھی واچ ڈالے ہیں، اچھا سیٹ لگائے ہیں، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کر رہے ہیں، دوستوں احباب کے ساتھ، اپنے کاروبار میں اچھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے کو اچھا بننا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں کہ تم کو اچھا بننا ہے تو میری کتاب کو پڑھنا ہے. تم ڈگری بھی پڑھو، اخلاق نہیں ہے، قرآن کا حدیث کا علم نہیں ہے، تمہاری ڈگری کچھ کام نہیں آئے. چھوٹا سا کارگزار یہ بھی ریسنٹ بھی ہمارے ساتھ میں ہوئی، میں بتاتا ہوں. ایک جگہ سفر کے لیے گئے تھے، ہم ایسے ہی سفر میں جا رہے تھے تو وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے رکے ہم مسجد میں. دیکھ رہے تھے ایک نوجوان ہے، ایک دو نوجوان ہیں، ایک برقع ڈال کر ایک بوڑھی عورت ہے یعنی ان کی اپنی، سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے. ابھی عصر کی نماز کے لیے ہم رکے تھے وہاں پر. قریباً وقت ابھی کتنا ہونا تھا، عصر کی نماز ہو گئی تھی مسجد میں، مغرب میں اس کی جنازے کی نماز پڑھنا تھا. تو ہم عصر اور مغرب کے بیچ میں وہاں پر گئے، نماز پڑھ رہے تھے. نماز میں دیکھ رہے ہیں پیچھے کچر پچر آوازیں آ رہی ہیں. کیا آوازیں آ رہی ہیں، کیا ہے؟ نماز پڑھ لیے. اس کے بعد ہم جا کے دیکھ رہے تو وہاں کیا چل رہا ہے، بڑا بیٹا سافٹ ویئر انجینئر ہے بنگلور میں، بنگلور جاتا ہے، اور چھوٹا بیٹا میکینیکل فیلڈ میں، سوری میکینیکل بول رہا ہوں، یہ لیب ٹیکنیشین جو فیلڈ بولتے ہیں نا، میڈیکل فیلڈ میں، اس میں اچھی خاصی پوسٹ میں ہیں بچے، دو بچے. اور ماں برقع ڈالی ہوئی بوڑھی عورت کیا کرے گی؟ نوجوان لڑکے لمبے لمبے ناریل جھاڑ جیسے کھڑے کے سامنے لڑ رہے ہیں، بوڑھی عورت کیا کرے گی؟ دیکھ کے روتی ہوئی کھڑی ہوئی ہے. میں جا کر پوچھا آنٹی السلام علیکم، کیا مسئلہ ہے؟ بول رہے ہیں وہاں جو جس کی لاش پڑی ہوئی ہے، جن کا جنازہ رکھا ہوا ہے، وہ یہ بچوں کے ابا ہیں، میرے شوہر ہیں، اور ان کی انگلی کے اندر سونے کی ایک انگوٹھی اٹکی ہوئی ہے، فکس ہوئی ہے،
کاٹ نہیں سکتے, تکلیف زیادہ ہوگی. بڑا بیٹا بول رہا ہے کہ ابا کو ایسے ہی دفنا دیں گے, تکلیف نہیں دیں گے. چھوٹا بیٹا بول رہا نہیں, وہ موٹی ہونا نہیں. بولے تو میں جنازے کی نماز بھی پڑھنے دیتا, میں جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا, وہ موٹی ہونا چاہیے. یہ کب ہوا؟ اگر وہ جو وہاں پر لیٹے ہوئی شخصیت ہے, میں نے ان کے بارے میں جائزہ لیا, پوچھا تو بول رہے تھے پولیٹیکل فیلڈ کے آدمی ہیں, پیسے والے مالدار آدمی ہیں, مال تو کما لیا, بچوں کو نہیں کمایا, دین کو نہیں کمایا, عزت کو نہیں کمایا. کتابوں میں آتا ہے ایک میت کے اوپر مکھی بھی بیٹھتی ہے تو پہاڑ کے جتنا وزن وہ میت کو معلوم ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے. تو سوچو وہ بیٹا جو بول رہا ہے, اگر اسے یہ علم ہوتا, باپ نے یہ علم اسے دیا ہوتا, تو کیا وہ بیٹا وہ حرکت کرتا؟ سوچو ایک مکھی بیٹھنے سے بھی تکلیف ہو رہی ہے تو پورا انگلی کاٹ کر وہ انگوٹھی نکالنے کی بات بتا دیتے ڈاکٹر, کتنی تکلیف ہوگی. بھلے وہ ان کے اندر روح نہیں ہے لیکن جسم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. یہاں تک کہ وہ بچہ ایسے ضد کرا, مغرب میں ہونے والی جنازے کی نماز عشاء میں پڑھی گئی. بعد میں ہم نے ان سے بات چیت کیا, رابطہ کیا, وہاں کے لوگوں سے بات چیت ہوئی, فرمانے لگے بیٹا اتنا ضدی تھا, اتنا ڈھیٹ تھا, اتنا نافرمان نالائق تھا, ڈاکٹر کے بلا کے انگلی کاٹنے لگائے, پھر انگوٹھی نکالے, پھر اس کے بعد دفن کر. آج اگر میں آپ لوگوں کو گزارش کر رہا ہوں, ادب سے بول رہا ہوں, چاہو تو آپ اپنے ہاتھ بھی میرے سامنے لا سکتے ہیں, میں ہاتھ پکڑ کے بول سکتا ہوں, کوئی اعتراض نہیں ہے بولنے میں. اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے, ہم ان کے سامنے دیندار نہیں بنیں گے, تو وہ کسی اور کو اپنا مسیحا بنا لیں گے, کسی اور کو اپنا ماڈل بنا لیں گے. جب بچے دوسروں کو دیکھ کر بڑے ہونے لگیں گے تو دوسرے کافر ہیں, مشرک ہیں, ایمان والے ہیں, بول نہیں سکتے. اور جب ہمارے لڑکے ہم دین پر نہیں چلیں گے اور ہمیں وہ نہیں دیکھ کر دین کو سیکھیں گے, یہاں تک یہ نوبت آئے گی. کل ابھی جو گزرا ہوا واقعہ میں نے بتایا, اس میں صرف انگلی کاٹی گئی. اگر کوئی باپ گلے میں چین بھی ڈالے تو گلا کاٹنے کے لیے بچے تیار ہو جائیں. ایسی نوبت آ جائے گی. آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں, ادب گزارش کرتا ہوں, خود دیندار بنو, اپنے بچوں کے سامنے دیندار بن کر جیو, اور اپنے بچوں کو خود دین کی تعلیم دو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے. اور بڑے گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, مجرم ہیں, سیاہ کار ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے. میرے کہنے میں, آپ کے سننے میں کوئی کمی پیشی, اونچ نیچ اور غلطیاں کوتاہیاں کوئی ہوئی ہوئے, نادبی بے ادبی اگر کوئی ہوئی ہے, اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے. اللہ بڑے رحمان رحیم, معافی کی امید رکھتے ہیں, اللہ معاف کرے. کہنے سننے سے زیادہ اللہ صحیح باتوں کر, چن چن کر, سمجھ کر عمل کرنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. دعا کر لیں. الحمد لله رب العالمين, الحمد لله رب العالمين, الحمد لله رب العالمين. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض يا باسط الخافض الرافع المعيد المذل السميع البصير يا حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم يا واجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر يا أول الأولين يا أول الآخر الظاهر الباطن المتعالي البر التواب المنعم والمنتقم والعفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام
الرب المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وأما نواله. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے اللہ اور بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں، گندے ہیں، اے اللہ غلطیوں کے بدلے ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں مولا. اے اللہ معافی کی بھیک مانگتے ہیں، معاف فرما. معافی کی بھیک مانگتے ہیں، معاف فرما. اے مولا کریم، تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ہم تمام کو پسند کر لے. اے اللہ گنہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے جسم کا ہر حصہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. جان کر بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، جانے میں بھی گناہ ہوئے ہیں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں. اے اللہ چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سب گناہ ہم نے کیے ہیں. اے اللہ معاف فرما. معافی کے لائق نہیں ہے مولا، معاف فرما. اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ معاف فرما. اے اللہ معافی کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ بے شک گنہگار ہیں، ہم ہماری غلطیوں کو اے اللہ مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں. ہم مجرم ہیں، مولا تو بادشاہ ہے، تو رحمان و رحیم ہے. معاف فرما مولا، معاف فرما. اے اللہ رحم و کرم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ گناہگار ہیں مولا، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں. اے اللہ جان جان کر ہم نے گناہ کیا ہے. معلوم ہے عذابات ہے، جہنم ہے، قبر ہے، سب معلوم ہے، لیکن اے اللہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اے اللہ دنیا کی گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں مولا، معاف فرما. اے اللہ ہم تو کیا، ہماری زندگیاں تو کیا، ہماری نسلیں تک وہ برباد ہو رہی ہیں. مولا معاف فرما. رحم کرم کے، عفو عافیت کے معاملے فرما. اے اللہ یہ شب برات ہے، تو نے فرمایا ہے. اے اللہ علماء فرماتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ بخشش والی رات ہے. مولا ہمیں بخش دے. بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے تیرے در پر ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا، تو بخشش نہیں کرے گا، تو ہمیں نہیں بخشے گا. تو کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں معاف کر سکے. مولا معاف فرما. مولا معاف فرما. خطاکار ہے مولا، سیاہکار ہے، معاف فرما. اے اللہ دنیا کی چیزوں میں پڑھ کر، دنیا کے خواہشات میں، دنیا کی ضرورتوں میں، دنیا کے اللہ لالچ میں پڑھ کر اے اللہ تجھے بھلا بیٹھے ہیں. مولا سب کچھ کرنے والی تیری ذات ہے. یہ عقیدہ ہمارا مر گیا ہے. اے اللہ زندہ فرما. ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی تازگی فرما. ہمارے دلوں کو اے اللہ مضبوطی عطا فرما. ایمان کی صحیح عقل و سمجھ عطا فرما. عقل سلیم عطا فرما. تیرے حکموں کو اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو جان جان کر عمل کرنے کی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. ایمان میں مضبوطی عطا فرما. اے اللہ ایمان سے ٹوٹنے سے ہماری حفاظت فرما. ایمان سے چھٹنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جگہ جگہ امت میں مسلمان پریشان ہیں. اے اللہ یہاں تک کہ مسلمان کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں. اے اللہ یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، تیرا عذاب ہے. اے اللہ تیرے عذاب کو، تیرے آزمائش کو ہم سنبھال نہیں سکتے. کمزور بندے ہیں مولا، گناہگار بندے ہیں، کمزور ہیں. اے اللہ تو بہت بڑا ہے، تیرے عذابات بہت بڑے ہیں. قبر کی سختیاں بہت کٹھن ہیں. اے اللہ جہنم کی آگ، اس کے عذابات بہت ڈراونے ہیں.
اے اللہ تو ہمیں حفاظت فرما، تو ہمیں حفاظت فرما، تو ہمیں حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ تو یہ فرماتا ہے جب تیرا بندہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کی سنتا ہے، تجھے مزہ آتا ہے۔ اے اللہ ہماری بھی سن لے، اے اللہ ہماری بھی سن لے، اگر تو ہماری نہیں سنے گا تو کون ہمارے سننے والا ہے؟ اے اللہ تو ہماری سن لے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام اے اللہ برائیوں کی، تمام فسادات کی، تمام فتنے فسادوں کی جڑ اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، بس ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال دے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین کے داعی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، دین و ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے ایمان پر جمع ہو کر ڈٹ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ والا ایمان ہمارے دلوں میں عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ والا ایمان ہمارے دلوں میں عطا فرما، ایمان میں مضبوطی عطا فرما، ایمان میں مضبوطی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمارے بچوں کی زندگیاں بگڑ رہی ہیں، نوجوان روڈ پر آ گئے ہیں، نوجوان اے اللہ لڑکیاں بچیاں جسم کو دکھلاتی پھر رہی ہیں، تیرا ڈر ان کے اندر ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہماری ہی غلطی ہے کہ ہم نے ان کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے۔ اے اللہ تو ہم پر، ہمارے بچوں پر، یہاں تک کہ پوری امت پر آنے والے قیامت کے انسانوں پر رحم کا، کرم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بخشش کا معاملہ فرما، مغفرت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دعا تک ٹھیک سے مانگنا نہیں آتا، تو ہمیں تجھ سے کیسے مانگے وہ سکھا دے۔ اے اللہ تجھ سے لینے دوسروں کو دینے والا بنا، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری تو حفاظت فرما، کسی اور کے محتاج بننے سے تو ہماری حفاظت فرما، کسی اور کے سامنے ضرورت ہماری پھیلانے سے تو حفاظت فرما، تجھ سے لینے والا دوسروں کو دینے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں سب کو ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں اختلافات کو ختم فرما، امت میں جوڑ پیدا فرما، امت میں اختلافات کو ختم فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو مانگ رہا ہے اسے بھی عطا فرما۔ بہت ساری چیزیں ہیں مولا جو مانگنے سے رہ گئی ہیں، تو بہتر جاننے والا ہے، تو ہمارے سے بہتر، ہمارے بارے میں ہمارے ماں باپ سے بہتر، ہمارے ساتھ میں زندگیاں گزارنے والوں سے بہتر ہمارے بارے میں تو جاننے والا ہے۔ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو نے ہمیں زندگی دی ہے، تو موت دینے والا ہے۔ اے اللہ تب ہمارے بارے میں جاننے والا بھی تو ہی ہے۔ ہمارے لیے بہت چیزیں بہترین ہیں، بہت چیزیں خیر ہیں جو تجھے معلوم ہے وہ ہمیں عطا فرما، بہت چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، بہت چیزیں ہمارے لیے اے اللہ شر ہیں، اے اللہ برائیاں ہیں، ان تمام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تو منہ بولی دعا کرتے ہیں، اگر کوئی درخواست کرے تب بھی ہم بھول جاتے ہیں، ایسے گنہگار بندے ہیں، لیکن دلوں کی باتوں کو تو جاننے والا ہے، دلوں کے راز کو، بھید بھاؤ کو، دلوں کے ارادوں مرادوں کو، تمناؤں کو تو جاننے والا ہے۔ اے اللہ یہاں جتنے بھی حضرات ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، اے اللہ اس میں سے تجھے کوئی نہ کوئی ایک آدمی کی دعا ادا پسند آئی ہوگی، یہاں پر بچے بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ تو ان کے بچپنے کو قبول فرما، ان کے بچپنے کے صدقے ہمیں تمام کو اے اللہ مغفرت فرما۔ بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے بڑھاپے کی تو لاج رکھ لے، اے اللہ تو ان کے بڑھاپے کی لاج رکھ لے، اے اللہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ تو ان کے جذبے کو قبول فرما لے، ان کے جذبے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تمام کے دلوں میں ہر جو بھی جائز تمنائیں ہیں، ارادے ہیں، مرادیں ہیں، خواہشات ہیں، ضرورتیں ہیں، جو بھی ہمارے دلوں میں جائز اے اللہ چیزیں ہیں، ان تمام کے مسئلوں کو حل فرما، ان تمام کو پورا فرما، ان تمام کو اے اللہ ہمارے لیے خیر ہے تو پورا عطا فرما، شر ہے تو حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے، دلوں میں ہے، اگر وہ صحیح ہے تو ہمیں عطا فرما، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اس سے بہترین ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت کے اے اللہ جو بھی جتنے بھی جہاں بھی لوگ پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، اے اللہ تمام کی حاجتوں کو پورا فرما۔ بہت سارے حضرات مخروض ہیں، اے اللہ قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورت مہیا فرما، غیب سے ان کی اے اللہ تو مدد فرما۔ اے اللہ ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہم نے اپنی اوقات سے تجھ سے سوال کیا ہے، بس جو ہمیں ذہن میں آئے وہ ہم نے مانگا ہے، لیکن تو دینے میں آئے تو تیری شان بہت بڑی ہے مولا، تو اپنی شان سے ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما
جو हमारे लिए बेहतर हो। ऐ अल्लाह हम हमारी औकात से मांग रहे हैं तो अपनी शान से अता फरमा, अपनी बुलंदी से अता फरमा, इज्जत और जलाल से अता फरमा। ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी अच्छाई की लाइन से, खैर की लाइन से दुआएं मांगी है, तमाम में हमारा हिस्सा फरमा। जितने भी शर से, जितने भी बुराइयों से हिफाजत की दुआ मांगी है, तमाम से हमारी हिफाजत फरमा। मैं अपने फजल और करम से ऐ अल्लाह तेरे इज्जत के सदक़े, तेरी बढ़ाई के सदक़े, तेरी शान और शौकत के सदक़े, तेरी बुजुर्गी के सदक़े, ऐ अल्लाह तेरे नाम के सदक़े, तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ऐ अल्लाह उम्मती होने के सदक़े तो ऐ अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा। अगर मांगने में कोई कमी पेशी हुई हो तो ऐ अल्लाह माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह मेहर अपने फजल और करम से, अपने कब्ज़ कुदरत से इस दुआ को कबूल फरमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व अहलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाह। Oh